بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عمر صبح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ انہوں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ ہی ساتھیوں کے ساتھ اکرم کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں کی تعداد تقریباً 45 ہے۔ حضرت عمر نڈر و بہادر تو تھے ہی، اپنے ساتھیوں کی کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے چل پڑے۔ انہیں راستے میں نعیم بن عبدل مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ حضرت عمر بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ صاف کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ بے مذہبی ہے جس نے قریشیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ہمارا مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، میں اسے آج قتل کر کے ہی چین لوں گا۔ حضرت نعیم نے کہا، خدا کی قسم عمر، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو مناف کے قبیلے والے تمہیں اکڑتا پھرنے کے لیے زمین پر چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، پہلے جا کر اپنے گھر والوں کی خبر لو، پھر ان سے نپٹنا۔ حضرت عمر نے پوچھا، میرے گھر والے کون؟ حضرت نعیم نے جواب دیا، تمہارے بہنوئی اور چچیرے بھائی شاہد بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، وہ سب مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ جاؤ، پہلے انہیں سمجھاؤ۔ ایسا سنتے ہی عمر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت خباب بن ارت ہاتھ میں پاک قرآن لیے شاہد اور فاطمہ کو سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ عمر جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو آہٹ ہوتے ہی حضرت خباب ڈر کر گھر کے ایک کونے چھپ گئے اور قرآن کے حصے کو حضرت فاطمہ نے چھپا لیا۔ حضرت عمر نے خباب کی آواز سن لی تھی۔ گھر میں گھستے ہی کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، حضرت فاطمہ بولی۔ نہیں، حضرت عمر نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنا لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی حضرت شاہد پر جھپٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے۔ بہن فاطمہ جب اپنے شوہر کو بچانے دوڑی تو عمر نے اپنی بہن کو بھی اتنا مارا کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ لیکن یہ خوش نصیبی بھی ہے کہ ان دونوں نے اتنا مار کھانے کے بعد بھی اپنا مذہب نہیں چھپایا، صاف صاف کہہ دیا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، کر لو جو تمہارا جی چاہے۔ عمر جیسا بہادر انسان ان کی ہمت پر حیران رہ گیا اور ایک بار پھر سوچنے لگا، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کیا جادو کر دیتے ہیں، اور اسلام میں ایسی کون سی کشش ہے کہ لوگ آسانی سے اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ دیکھنا چاہیے محمد کیا بولتے ہیں۔ حضرت عمر نے نظریں اٹھا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ایک کونے میں بیٹھی سسک سسک کے رو رہی تھی۔ پھر اپنے بہنوئی حضرت شاہد کی طرف دیکھا۔ وہ بھی گھر کے ایک کونے میں خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے۔ بہن کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر کو بھی ترس آنے لگا اور انہوں نے اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا کہ میری ایک ہی تو چھوٹی بہن ہے، نہ باپ ہے نہ ماں، دنیا میں میرا ایک ہی خون ہے، میری بہن، اور میں نے اسے اتنا مارا۔ اس لیے عمر نے بہن کو پاس بلایا اور کہا، بہن پریشان نہ ہو، لاؤ اچھا دیکھو تو تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی معلوم تو ہو کہ یہ محمد کیا کہتا ہے۔ بہن بولی، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرو نہیں بہن، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے معبودوں کی قسم کھائی کہ قرآن دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے قرآن دے دیا۔ حضرت عمر نے قرآن پڑھا، پھر خاموش ہو گئے۔ کتنی اونچی اور اعلیٰ آواز ہے۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ محمد سچے ہیں۔ آج تک انہوں نے اپنے لیے بھی ایک لفظ جھوٹ نہیں کہا، تو وہ جھوٹ اس خدائی کلام کو رب العالمین سے کیسے جوڑ دیں گے؟
محمد سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کتاب قرآن بھی سچی ہے اور ان کی باتیں بھی سچی ہے۔ ایسا سوچ سوچ کر حضرت عمر کے اندر ایمان جاگ اٹھا۔ ان کا دل اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ان سے مل کر ان کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے بے چین ہو اٹھا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ کیسا کرشمہ ہے یہ! کہاں عمر چلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے، اور کہاں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ میں جانے کو تیار ہو گئے۔ تلوار ہاتھ میں تھی۔ اکرم کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک صاحب اٹھے اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر جیسے شخص کو اس تلوار میں دیکھ کر ان کا گھبرانا قدرتی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور آپ کو پوری بات بتا دی۔ لوگ سمجھے کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ حضرت عمر کے فروغ میں کس قسم کے احساس ہلورے لے رہے ہیں۔ کون جانتا تھا اسلام کا یہ سخت مخالف اسلام کی گود میں گرنے کے لیے بے چین ہے۔ کون سمجھ سکتا تھا کہ جھولی ہوا یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی پر اب نہیں اٹھے گی۔ حضرت حمزہ نے جب دیکھا کہ صحابہ اکرام حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ڈر رہے ہیں تو حضرت حمزہ نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہا، دروازہ کھول دو، اگر سکون سے اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت حمزہ بہت بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے، جگ میں ان سے کوئی جیت نہیں پاتا تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں آتا دیکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کی چادر کا کونا پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا، اے خطاب کے بیٹے عمر، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم، میں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، اگر تم نے منمانی کی ہوتی تو اللہ کا غضب تم پر آ جاتا۔ حضرت عمر متاثر ہوئے بنا نہ رہے بنا نہ رہے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول اس کی وحی پر ایمان لے آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، بے اختیار پکار اٹھے، اللہ اکبر، اور پھر پورے مکان میں اللہ اکبر کی آوازیں گونج اٹھی۔ صحابہ اکرام حضرت عمر کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ ابھی تک صحابہ اکرام چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج ہم سب مسلمان کعبہ میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور سب کعبے کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر آگے آگے تلوار لیے چل رہے تھے۔ کعبے میں پہنچ کر سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے اور مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والوں، جس کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آئے اور عمر کے ساتھ مقابلہ کرے۔ خدا کی قسم، جو بھی کسی مسلمان کو ہاتھ لگائے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔